آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ ناقابل یقین ہے مگر سچا واقعہ ہے۔ اس واقعہ نے میری زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ میں ایک ہی رات میں کچھ سے کچھ ہو گیا۔ آج سے کئی سال پہلے میں ایک نجی ادارے میں ملازمت کرتا تھا اور مجھے اکثر اسلام آباد جانا ہوتا تھا، ادارے کے اسلام آباد آفس کے معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے۔ ایک مرتبہ اسلام آباد سے واپسی پر ایک اندھیری رات میں میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے میری کایا ہی پلٹ دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لاہور سے اسلام آباد کا سفر بذریعہ جی ٹی روڈ ہوا کرتا تھا، اور تب عموماً رات کو جی ٹی روڈ پر ٹریفک بہت کم ہوا کرتی تھی۔ رات کو روڈ پر ٹرکوں اور بس والوں کی بادشاہی ہوتی تھی۔ شاذ و نادر ہی کوئی موٹر کار دکھائی دیتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رات کو اکثر ڈاکو ذاتی گاڑی والوں کو نشانہ بنا لیتے تھے اور مزاحمت کرنے والوں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ میں کچھ آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں، پھر آپ کو اس حادثے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا میری زندگی کا جب ایک شتر بے مہار اور مجھ میں شاید رتی برابر فرق نہ تھا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ جلد ہی میں نے اپنی گاڑی خرید لی۔ اچھی تنخواہ تھی، کوئی بڑی ذمہ داری مجھ پر نہ تھی۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، زندگی میں چین ہی چین تھا، اور میں شاید تھوڑا سا مغرور بھی ہو گیا تھا۔ میں کسی کی پرواہ نہ کرتا تھا اور یہ برداشت نہ کرتا تھا کہ کوئی میری کسی بات سے ذرا سی بھی اختلاف کرے، خاص طور پر میری گھر والی۔ وہ عموماً میری ہر بات بلا چوں چرا مان لیتی تھی۔ اگر کبھی کوئی بات اسے بہت ہی ناگوار لگے تو وہ تبھی بولنے کی جرت کرتی تھی۔ اور اس رات کو بھی جب میں اسلام آباد میں تھا تو اس نے فون پر مجھ سے کسی بات پر بحث شروع کر دی۔ یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس رات نہ جانے کیوں اس سے میری کچھ زیادہ ہی بحث ہو گئی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے یوں بھی بات کر سکتی ہے۔ میں غصہ میں آ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں آج اس روز روز کے جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ میرا خیال تھا میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو جائے گی، مگر میری توقع کے برعکس اس نے بول دیا کہ ٹھیک ہے، آج اس قصہ کو انجام تک پہنچا دو۔ میں مزید جذباتی ہو گیا اور میں نے غصہ میں آگ بگولا ہو کر فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ مگر مجھے اس پر اس قدر غصہ تھا کہ میں جب تک اپنا غصہ نہ نکال لیتا مجھے چین نہ آتا۔ میں نے اسی طیش کی حالت میں گاڑی نکالی اور لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ رات بہت تاریک تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا قوی امکان تھا، مگر میں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ جب میں اسلام آباد سے نکلا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں گاڑی کو ٹاپ گیئر میں ڈال کر بار بار غلط اوورٹیکنگ کرتے ہوئے تیزی سے لاہور کی جانب رواں دواں تھا۔ میں بس جلد از جلد لاہور پہنچنا چاہتا تھا۔ جب میں جہلم کے پہاڑی علاقے میں پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ یکدم میرے سامنے آ گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے میری گاڑی کے آگے چھلانگ لگا دی۔ بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ وہ میری گاڑی سے ٹکرا کر ہوا میں بلند ہوا اور ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کی پچھلی جانب سڑک پر جا گرا۔ میری گاڑی کئی فٹ دور جا کر رکی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا تو مجھے سڑک پر ایک انسانی وجود گٹھڑی بنا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے دور تک کوئی انسان نظر نہ آیا۔ جو پہلی سوچ میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں یہاں رک کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہاں رکنا اور زخمی کی مدد کرنا خود اپنی زندگی کو اور اپنے کیریئر کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ میں یہ سوچ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر پھر نہ جانے کہاں سے یہ خیال میرے دل میں آیا کہ اگر میں اس زخمی شخص کو ہسپتال پہنچا دوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مجھے اس بات کا ادراک تھا کہ میں خود کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہا ہوں،
مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس انسان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں گاڑی پیچھے لے گیا اور زخمی کے پاس گیا۔ وہ بہت بری طرح گھائل تھا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں یا نہیں، میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر میں ایک انسان کو یوں سڑک پر پڑا نہ چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر ڈالا اور جہلم میں ہسپتال پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ایک بار پھر گاڑی بھگایا جا رہا تھا، اتنے میں مجھے ایک ٹرک سامنے سے آتا نظر آیا۔ ٹرک کی تیز روشنی جیسے ہی میری گاڑی پر پڑی تو میری ایک زوردار چیخ نکل گئی اور سٹیئرنگ میرے ہاتھوں سے تقریباً نکل ہی گیا تھا۔ وہ مردہ شخص پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا خونخوار نظروں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ وہ بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ آدھی رات کا وقت، سنسان سڑک، گھور اندھیرا اور ایک زندہ لاش۔ میں نے گاڑی پر بہت مشکل سے قابو پایا اور سائڈ پر کھڑی کر کے تھر تھر کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، وہ بول پڑا، تم اتنی تیز گاڑی کیوں چلاتے ہو؟ کیوں تم اپنی اور دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہو؟ تمہاری وجہ سے کسی کا گھر اجڑ جائے گا، کسی کے بچے برباد ہو جائیں گے، کسی کا سہاگ اجڑ جائے گا، کسی کے ماں باپ باقی زندگی اپنے پیارے کا چہرہ دیکھنے کو ترستے ہوئے قبر میں اتر جائیں گے۔ گاڑی آہستہ چلایا کرو اور اگر کسی کو زخمی کر ڈالو تو اس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ نہ جایا کرو۔ شاید وہ زخمی بچ جاتا اور اس کا خاندان برباد نہ ہوتا۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، میں تمہیں ہسپتال پہنچا دیتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دوبارہ گاڑی سڑک پر ڈال دی اور ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں کیسے جیلم شہر کے ہسپتال تک پہنچا مجھے معلوم نہیں۔ میں سمجھا تھا کہ اب میں انسانوں کے درمیان پہنچ گیا ہوں، اب میں اس زندہ لاش سے محفوظ ہو جاؤں گا، مگر مجھے یہ بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا حادثہ پہلے سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں ایمرجنسی گیٹ کے سامنے پہنچا، میں دیوانوں کی مانند بھاگتا ہوا ہسپتال کے عملے کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ گاڑی میں ایک زخمی موجود ہے، اسے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہسپتال والے پہلے سے ہی کسی حادثے کی خبر سننے کو تیار تھے۔ خیر، میں راہداری میں رک گیا کہ مجھ میں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کا عملہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گیا اور کہنے لگا کہ صاحب، آپ کیوں ایسا مذاق کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کیا مذاق کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی گاڑی میں تو کوئی بھی زخمی شخص نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے خود اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ دونوں بولے، کیا آپ نے اس شخص کو خونی موڑ سے اٹھایا تھا؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم خونی موڑ کون سی جگہ ہے، مگر میں نے اس کو کیکر کے ایک بہت بڑے درخت کے قریب سے اٹھایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس شخص کی گاڑی کس کھائی میں گری ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ تو ایک پیدل شخص تھا جو سڑک پر اچانک آ گیا تھا اور میری گاڑی کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سن کر ان دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسے تو پہلے نہیں ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پہلے نہیں ہوا، تو وہ مجھے یہ کہتے ہوئے وہاں سے دوڑ گئے کہ آپ یہیں رکیں۔ کچھ دیر ہی میں میرے گرد ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسیں اور دوسرا سٹاف اکٹھا ہو گیا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی گاڑی والا اس خونی موڑ پر اس زندہ لاش سے بچ گیا ہو۔ میرا سر چکرانے لگا، میرے حواس جواب دے گئے اور پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے ICU وارڈ میں پایا۔ ایک نرس نے جیسے ہی مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی اور سینئر ڈاکٹر کو بلا لی۔ ڈاکٹر نے بہت نرمی سے میرا حال پوچھا۔ مجھے اپنا حال بتانے سے زیادہ اس بات میں دلچسپی تھی کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، خونی موڑ کیا ہے اور زندہ لاش کا کیا راز ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کا مشورہ دیا اور یہ کہا کہ صبح بات کریں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہسپتال کا سارا عملہ مجھ سے ایسے خوفزدہ ہے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہوں۔ ان کی آنکھوں میں کسی انہونی کا ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور نہ ہی کوئی میری بات سننے کو تیار تھا۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو سینئر ڈاکٹر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور بولا کہ گزشتہ 20 سالوں میں آپ پہلے خوش قسمت انسان ہیں جو اس زندہ لاش سے بچ کر صبح کا سورج دیکھ پائے ہیں۔ میں اب جھلا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب پہیلیاں نہ بجھوائیں، مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا ہے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔
اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر بولا کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں اس اسپتال میں TMO تھا، تب آج ہی کے دن ایک ڈیڈ باڈی لائی گئی تھی۔ اس لاش کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ موت کی وجہ زیادہ خون بہہ جانا تھا۔ اگر بر وقت زخمی کو ہسپتال پہنچا دیا جاتا تو اس کے زندہ بچ جانے کے امکانات قوی تھے۔ مرنے والے کا نام شوکت تھا اور وہ خونی موڑ کے قریب کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ دہاڑی دار مزدور تھا، 3 بچوں کا باپ تھا اور بوڑھے والدین کا واحد سہارا، یعنی کہ 6 لوگوں کا کفیل تھا۔ اس رات شوکت کی چھوٹی بیٹی کو شدید بخار تھا اور اس کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ شوکت قریبی قصبہ کی طرف روانہ ہوا کہ وہاں سے ڈاکٹر کو بلا لائے، مگر شوکت ڈاکٹر کو کیا لے کر آتا، خود بھی کبھی دوبارہ زندہ گھر واپس نہ پہنچ پایا۔ سڑک کراس کرتے کسی گاڑی والے نے ٹکر مار کر اسے زخمی حالت میں مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہر سال اسی تاریخ کو اسی جگہ ایک حادثہ ہوتا اور کوئی گاڑی والا اگلے موڑ پر کھائی میں جا گرتا۔ میں اس کو محض ایک اتفاق سمجھتا رہا، مگر مجھے حیرت ضرور ہوتی تھی کہ ہر سال اسی تاریخ کو اسی جگہ حادثہ کیوں ہوتا ہے۔ اور پھر 5واں سال تھا اور ہم دوست آپس میں مذاق کر رہے تھے کہ آج بھی ایک حادثہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ مگر اس مرتبہ لاش نہ آئی تھی بلکہ ایک زخمی کو لایا گیا تھا، مگر جگہ وہی تھی جس کا نام ہم نے خونی موڑ رکھ دیا تھا۔ وہ شخص بری طرح زخمی تھا مگر کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک شخص اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا اور گاڑی سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گیا، مگر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر گاڑی بھگا لے گیا۔ مگر اگلے موڑ پر ہی وہ شخص زخمی حالت میں خون میں لت پت پھر اس کے سامنے آ گیا۔ اس زخمی کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر یہ شخص حواس کھو بیٹھا اور گاڑی موڑ پر بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ ابھی اس زخمی نے اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ یکدم خلا میں دیکھتے ہوئے زور زور سے چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا، ڈاکٹر وہ دیکھو، وہ آ گیا ہے، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اور پھر یوں ہی چیختے چیختے اس نے ایک بہت بھیانک چیخ ماری اور وہ مر گیا۔ اس کا بہت ہی برا انجام ہوا۔ تب سے اب تک آج تک اس رات میں 3 زخمی لائے گئے ہیں، مگر سب ایسے ہی انجام سے دوچار ہوئے اور سب کی کہانی بھی تقریباً ایک سی تھی۔ تب سے سب کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ شوکت ہے جو اپنی موت کا بدلہ ہر سال اس خونی موڑ پر تیز رفتار سے گاڑی چلانے والوں سے لیتا ہے۔ اور کیوں نہ لے؟ ایک شخص کی غلطی سے شوکت کا خاندان ہی مکمل تباہ ہو گیا۔ شوکت کی بیمار بیٹی دوا کے بغیر ہی مر گئی۔ اس کے والدین اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے اور اس کی یاد میں روتے روتے اس دنیا سے دکھی چلے گئے۔ شوکت کا ایک ہی بیٹا تھا جس کے بارے میں شوکت کے ارمان تھے کہ اس کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنائے گا۔ وہ لڑکا اب اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا ہے اور شوکت کی بڑی بیٹی دوسرے گاؤں کے آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور شوکت کی بیوی ذہنی مریضہ بن گئی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے بہت غور سے مجھے دیکھا اور کہا کہ ان 20 سالوں میں آپ واحد خوش قسمت انسان ہیں جو اس زندہ لاش سے بچ گئے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے ڈاکٹر کو ساری رودات سنا دی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر بولا کہ آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ کر نہیں بھاگے، اسی لیے آپ زندہ سلامت یہاں بیٹھے ہیں۔ میں کچھ نہ بولا، بولنے کے لیے کیا تھا۔ میں جب واپس لاہور پہنچا تو میں بدل چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے اور رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں اور انسان کس قدر ناپائیدار ہے اور واقعی مٹی کا پتلا ہے جو ہلکی سی ٹھوکر سے ٹوٹ سکتا ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کو ہر وقت عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ میرے گھر والے، خاص طور پر میری بیوی، میرے رویے میں اس قدر بڑی تبدیلی دیکھ کر حیران بھی تھیں اور پریشان بھی، مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ ایک لاش نے مجھے زندہ رہنے کا ہنر سکھا دیا ہے۔ آج کئی سال ہو گئے ہیں اس حادثے کو ہوئے، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ پھر خونی موڑ پر کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے۔ شاید شوکت کی روح کو بھی چین آ گیا ہوگا کہ ابھی اس دنیا میں انسانیت کے کچھ نشانات باقی ہیں۔